پاکستان اسلامی مملکت یہ وہ واحد ملک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینوں کے اعتبار سے، سارے مہینوں کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مہینے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، پھر رمضان المبارک کی قیمتی راتوں میں سے شب قدر کی رات 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان عطا کیا ہے۔ ملک پاکستان ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں، اتنے انعامات دیے ہیں، اگر تم میرے ان انعامات کو، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ نے انسان کو آنکھ عطا کی ہے، ایک آنکھ کے اندر کروڑوں کے حساب سے اللہ نے بلب لگائے ہیں۔ انسان اس آنکھ سے دور تک دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے آنکھ دی، ہاتھ دیے، زبان دی، کان دیے، چلنے کے لیے اللہ نے ٹانگیں دی ہیں، آرام کے لیے راتیں دی ہیں، کام کے لیے دن دیے ہیں، اور اللہ نے ہمیں سب سے بڑی ذات محبوب مصطفیٰ دیے ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی، ہمیں انسان بنایا، نہ صرف انسان، پھر ہمیں مسلمان بنایا، پھر نہ صرف مسلمان بلکہ اللہ نے ہمیں آزاد فرمایا۔ آج کتنے مسلمان ہیں؟ ہے تو مسلمان لیکن آزاد نہیں، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس جگہ، اس مقام پر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے جو مقام، جو جگہ آزاد ہے۔ میرے بھائیو، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی دنیا میں شاید کوئی نعمت ہو۔ بہت بڑی نعمت ہے آزادی، اور یہ آزاد رہنا، آزاد ہو کر اپنے کام سر انجام دینا، کسی کے ماتحت نہ رہنا، یہ انسان کے لیے زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ایک انسان ہے، وہ کسی کے ہاں ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، اب وہ اس کے ماتحت ہو کے رہتا ہے۔ جب تک وہ اس کے ماتحت چلتا ہے، اس کی زندگی ایک غلامی کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ اپنے گھر کے اندر آ جاتا ہے، وہ اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، جو کرنا چاہے کرتا ہے۔ تو یہ آزادی اللہ نے ہمیں 14 اگست 1947 کو نصیب فرمائی ہے۔ 14 اگست 1947 عیسوی یہ مملکت پاکستان معرض وجود میں آتا ہے، اور یہ پاکستان کی دھرتی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں نصیب فرمائی ہیں جو نعمتیں کہ شاید کہ اور ملکوں میں بھی ہوں۔ اس دھرتی کے اندر 4 طرح کے موسم پائے جاتے ہیں۔ کبھی موسم سرما آ جاتا ہے، کبھی گرما آ جاتا ہے، کبھی بہار آتی ہے، کبھی خزاں آتی ہے۔
اس دھرتی پہ اللہ نے معدنیات کو نکالا ہے، کہیں تیل نکل رہا ہے، کہیں کوئلہ نکل رہا ہے، کہیں گیس نکل رہی ہے۔ اس دھرتی میں اللہ نے قسم قسم کی سبزیوں کو پیدا کیا، اللہ نے اس دھرتی کے اندر پھلوں کو پیدا کیا، پھولوں کو پیدا کیا۔ اس دھرتی میں اللہ نے پہاڑ پیدا کیے اور صحرا بنائے، دریا دیے، نہریں عطا کی۔ جو انسان کے لیے اللہ نے بہتر چاہا وہ اس دھرتی میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی جو اللہ نے ہمیں نصیب نہیں فرمائی۔ اس دھرتی میں اللہ نے جہاں اتنی نعمتیں عطا کی، وہاں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ہمیں یہ نصیب ہوئی کہ ہم آزاد رہ کر جب چاہیں، جس وقت چاہیں، اپنی مسجدوں کو کھول کر اذان دے سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں نصیب فرمائی، وہاں ہم اس دھرتی پہ رہ کر جب چاہیں، جس وقت چاہیں، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ یہ دھرتی عظیم دھرتی ہے، یہ دھرتی وہ دھرتی ہے جس پاکستان کے لیے ایک نہیں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے وطن سے محبت کرنا، اپنے وطن کے لیے دعائیں کرنا، یہ تو نبیوں کا شیوا رہا ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں بیٹھے تھے، جہاں پہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ کے نبی گھر کے اندر تشریف لائے، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر کہتے ہیں، آج زندگی کا عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک فرشتہ آتا ہے، آ کر سینے سے لگاتا ہے، مجھے کہتا ہے پڑھو، میں کہتا ہوں میں پڑھنا نہیں جانتا، بالآخر میرے سینے میں القاء کر دیتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق مجھے پڑھاتا ہے، میں پڑھتا ہوں، اب مجھے ڈر ہے، میرے دل میں خوف پیدا ہو چکا ہے۔ اما خدیجہ فرماتی ہیں، میں نے کہا اے نبی جی آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ تو عظیم انسان ہیں، آپ تو ہمدردی کرنے والے انسان ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے انسان ہیں۔ جو ایسا انسان ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس لیے خوف نہ کیجئے، ڈریے نہیں۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ حضور کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئیں اور جا کر انہیں سارا قصہ سنایا۔ وہ بزرگ انسان تھے، انہیں جا کر بتایا، آپ تو کتابوں کو جاننے والے ہیں، آپ ذرا بتائیے آج ہمارے اس انسان کے ساتھ یوں واقعہ پیش آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا۔ سنانے کے بعد ورقہ بن نوفل کہتا ہے، میں آپ میں وہ صفت دیکھ رہا ہوں جو پہلے نبیوں میں صفت پائی جاتی تھی کہ اللہ آپ کو نبی بنا رکھے ہیں۔ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، لوگ تجھے تیرے وطن سے نکال دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے، یہ الفاظ سماعت کیے کہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وقت آئے گا لوگ تجھے اپنے وطن سے نکال دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، ورقہ میں کون سا ایسا کام کر چکا ہوں گا جو لوگ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ یعنی حضور کے دل میں وطن کی اتنی محبت تھی کہ جب حضور نے یہ الفاظ سنے کہ تجھے تیرے وطن سے نکال دیا جائے گا، حضور فوراً پکار اٹھے، ورقہ میں کون سا ایسا کام کروں گا جو لوگ مجھے میرے اپنے وطن میں نہیں رہنے دیں گے؟
پھر وہ وقت آیا، وہ زمانہ آیا کہ جس وقت جناب حضور علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگوں نے حضور کی زندگی کو تنگ کر دیا، صحابہ کرام کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ یار انہوں کی مسئلہ او تو پہ بیٹھایا ہم اٹھا کے لیا فوت ہوں دے رہتے تھا نہیں۔ پھر وہ وقت آیا حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں سے نکل رہے ہیں اور بار بار پیچھے ہٹ کر مکہ کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے مکہ تو بڑا عزیز تھا، تو بڑا مجھے تجھ سے بڑی محبت تھی، اے مکہ تیرے اندر اللہ کا گھر تھا، مجھے چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میرے نبی کو اپنے وطن سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنا شروع ہو گئے۔ حضرت بلال بھی وہی رہتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت بلال کبھی کبھی اشعار پڑھنے لگ جاتے اور مکہ کو اتنا یاد کیا کرتے تھے، اتنا یاد کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے مکہ کب وقت آئے گا کہ میں اپنے وطن کو دوبارہ دیکھ سکوں گا۔ اما عائشہ نے حضور کو درخواست کی، فرمایا یا رسول اللہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کو بہت یاد کرتے ہیں، اپنے وطن سے ان کو بہت محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ ان میرے نوجوانوں کے دلوں میں مدینہ کی محبت بھی ڈال دے۔ پھر مدینہ کی محبت ایسی اللہ نے ان نوجوانوں میں ڈالی کہ ان کا مدینہ سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مدینہ سے بڑی محبت تھی۔ مدینہ بھی میرے نبی کا وطن تھا، میرے نبی کو بڑی محبت تھی۔ میرے نبی علیہ السلام جب کسی سفر کے لیے چلے جاتے تو سفر سے جب واپسی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے جب قریب پہنچتے تھے، تھوڑا سا دور ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو زیادہ بھگا لیتے تھے کہ میں جلدی جلدی اپنے وطن میں پہنچ جاؤں۔ فرمایا کبھی آپ کسی اور جانور پہ جب سوار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کی جناب ایڑی مارا کرتے تھے کہ جلدی چل مجھے اپنے وطن میں پہنچا دے۔ کیوں؟ میرے نبی کو اپنے وطن سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اللہ میرے وطن کو سلامت رکھ، اللہ میرے وطن میں یہ چیزیں پیدا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اپنے بچے کو جب بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ میرا وطن ہے، اس وطن کے اندر تو پھلوں کو پیدا کر دے، اس وطن میں تو جناب پانی کا انتظام کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے وطن کے لیے دعا کرتے نظر آتے ہیں، صحابہ اکرام بھی اپنے وطن سے محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اگر اور میں اپنے پاکستان وطن سے محبت کریں گے تو یہ میرے نبی اور صحابہ کی سنت ہوگی، یہ میرے اور نبی اور صحابہ کی سنت ہے۔ اس لیے پاکستان سے محبت کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اور یہ ملک یہ ایسا ملک ہے کہ بھائیوں 14 اگست 1947 رمضان المبارک کے مہینے 27ویں رات کو یہ ملک ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ ایسی عظیم راتوں میں، ایسے عظیم مہینوں میں اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے۔ اس ملک کے لیے پیچھے کتنی قربانیاں لگی ہیں، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی قربانیوں کا ایک جناب داستان ہے۔ کتنی قربانیاں تو ورق کی جناب تاریخ میں لکھی گئی ہیں، کئی قربانیاں تو نہیں لکھی گئیں، کئی قربانیاں تو ایسی ہیں کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جناب بہت بڑی داستان سنائی جاتی ہے۔ آپ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہندوستان میں جانا ہوگا کہ ہندوستان کی تاریخ میں جناب کون سی حکومت تھی، کس حکومت کو پہلے گرایا گیا،
پھر کن کی حکومت آئی، پھر کس مقصد کے لیے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کا ذہن بنتا ہے۔ پہلے ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت تھی جناب، اس مغلیہ سلطنت نے 3 صدیاں گزاری ہیں۔ اس سلطنت کے اندر جناب 1526 عیسوی کو یہ سلطنت شروع ہوتی ہے، 1857 کی جنگ تک یہ سلطنت باقی رہتی ہے، 3 صدیاں گزرتی ہیں۔ آخری اس سلطنت کا بادشاہ شاہ بہادر ظفر تھا، جس کو جناب اس سلطنت سے معزول کیا گیا۔ وہ معزول کرنے والے کون تھے؟ وہ جناب 1599 عیسوی کو مغربی شاطر، وہ 1599 عیسوی کو جناب برطانوی سامراج ہندوستان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آتے ہیں کس بنیاد پر؟ آتے ہیں تجارت کے لیے۔ لوگوں کو آ کر کہتے ہیں ہم تو تجارت کے لیے آئے ہیں جناب۔ بڑے بڑے انہوں نے آ کر وہاں پر جناب گودام خرید لیے، وہاں پر گودام بنائے، وہاں پر آ کر تجارت کا سامان رکھنا شروع کیا، اور حکومت سے اس بات کی اجازت لی کہ گوداموں کے اندر ہمارا سامان پڑا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے ہم اپنے جناب وہاں پر اس اسلحے دے کر گارڈ کھڑے کریں، ہم اسلحہ دے کر دربان کھڑے کریں۔ حکومت نے اجازت دے دی۔ ہوتا کیا ہے جناب، جب اجازت ملتی ہے یہ لوگ اندر ہی اندر سے وہاں گوداموں کے اندر اسلحہ اور بارود لا کر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا اسلحہ آیا، اتنا بارود آیا کہ ایک وقت آتا ہے کہ جناب انہوں نے وہاں رہنے والے لوگ مذہبی طبقوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں 1803 عیسوی آتی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان انگریزی حکومت کے خلاف جناب فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ لوگوں ان کے خلاف جہاد لڑنا ہم مسلمانوں کا فرض بن چکا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب فتویٰ جاری ہوتا ہے، اسی وقت 1857 عیسوی تک جناب ان برطانوی سامراج کی پورے ہندوستان کے اندر حکومت ہو جاتی ہے۔ جناب اندر ہی اندر یہ تجارت بھی کر رکھے ہیں، یہ مسلمانوں کے ایمان سے بھی کھیل رکھے ہیں، اندر ہی اندر یہ سلطنت کے خلاف غدار کو بھی پیدا کر رکھے ہیں۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے برطانوی سامراج کے لیے، سامراج کے حق میں حکومت آ جاتی ہے، سلطنت ان کے پاس آ جاتی ہے۔ ادھر سے 1803 عیسوی کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ ان کے عزیز شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جناب ان کے خلاف جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس فتوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میدان عمل میں آ جاتے ہیں، آ کر انگریز کے خلاف جنگ لڑنی شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہندوستان کی داستان یہ تھی کہ وہاں پر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنی ان کے ساتھ جنگ لڑتے آ رہے ہیں، کئی مرتبہ فتح نصیب ہوتی ہے۔ بالآخر 1833 عیسوی کو بالاکوٹ کی دھرتی پہ ان کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں بالاکوٹ کی یہ پہلی جنگ تھی جو انگریز کے خلاف مارکا کھڑا ہوا تھا، لیکن یہ مارکا یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اسی کو آگے لے کر حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، ان میں ایک نام جناب حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان میں ایک نام حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان میں ایک نام سید زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ میرے بھائیوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسی تحریک کو آگے لے کر انگریز کے خلاف جنگ لڑی۔ انہیں کہا کہ پاکستان کا ایریا بھی اس وقت ہندوستان کہلاتا تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان تھا، یہ پورا بر صغیر تھا، اس پورے بر صغیر کے اوپر انگریز کی حکومت تھی، لیکن انگریز کے خلاف یہ چاروں فرزندان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ چاروں مرد قلندر کھڑے ہو کر تحریک کا آغاز کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ وقت آتا ہے کہ 1857 کی جنگ آ جاتی ہے، شاملی کا میدان، شاملی کا مارکا آ جاتا ہے۔ انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر یہ چاروں فرزندان اپنے مسلمانوں کو ساتھ لے کر آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے وہاں پہ جنگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہاں پہ کئی مالی نقصان ہوتا ہے، کئی جانی نقصان ہوتا ہے، یہی وہ مارکا تھا
جس کے اندر جناب مولانا محمد قاسم ننوتوی کے جناب ماتھے پہ گولی لگتی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں مولانا آپ کو کیا ہوا؟ بتایا جاتا ہے حضرت میرے ماتھے پہ گولی لگ گئی ہے، انگریز نے گولی لگا دی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ خون نکل رہا ہے، ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا ہاتھ تو سائیڈ پہ کرو نا، ہاتھ سائیڈ پہ ہوتا ہے۔ رشید احمد گنگوہی درود شریف پڑھ کے پھونک مارتا ہے، میرے بھائیوں ماتھے سے گولی کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مارکا تھا۔ یہ شاملی کا میدان دوسرا مارکا ہے۔ پہلا مارکا بالاکوٹ کا مارکا تھا۔ شاملی کے میدان میں مسلمانوں نے آزادی کی جنگ لڑی۔ پھر کیا ہوا؟ عارضی شکست ہو گئی۔ کیوں؟ برطانیہ کے پاس اسلحہ تھا، ہر چیز تھی، اور افراد کی قوت زیادہ تھی۔ اب علماء نے سوچا کہ جناب ایسے ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، اس کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ علماء نے یہ سوچا کہ ہم سب سے پہلے اپنی افرادی قوت بنائیں، اپنی افراد اکٹھے کریں، پہلے اجتماع کریں، پھر اسلحہ اکٹھا کریں، پھر اس کے بعد ان سے جنگ ہوگی۔ میرے بھائیوں انہوں نے عسکری میدان کو چھوڑ کر، لڑائی کے میدان کو چھوڑ کر، جہاد کے میدان کو چھوڑ کر 1866 عیسوی میں دیوبند کی دھرتی پہ ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام دارالعلوم رکھا ہے۔ اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، اس کے اندر ایسے لوگوں کو تعلیم دی گئی جو لوگ جناب ہر دھرتی کے اندر، ہر علاقے میں، ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں جا کر انگریز کے خلاف لڑ سکے۔ ایسے لوگ جمع کیے گئے۔ جناب اعلان کیا گیا مسلمانوں ہم آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے، آپ سے فیس نہیں لیں گے، کپڑے بھی میسر کریں گے، تعلیم بھی صحیح دلوائیں گے، جناب قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوگی۔ لوگوں کو بتایا گیا، لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجا، جناب بچے آئے، آ کر تعلیم حاصل کی۔ اس تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے سب سے پہلا ایک مرد قلندر پیدا ہوا جس کا نام مولانا محمود حسن تھا۔ وہ جناب اس مدرسے سے پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد فارغ ہوتا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد جب اس نے دیکھا اب میرے پاس افرادی قوت ہو چکی ہے، جناب وہ وہاں سے نکلتا ہے، پورے ہندوستان کا نقشہ بناتا ہے۔ جناب افغانستان میں گیا، دلی سے لے کر افغانستان تک، افغانستان سے لے کر روس تک، روس سے لے کر ترکی تک، ترکی سے لے کر سعودیہ عربیہ تک جناب وہ بندہ پہنچتا ہے، مرد قلندر پہنچتا ہے۔ اللہ اس کو فتح نصیب کرتا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں وہ جاتا کس مقصد کے لیے ہے؟ وہ اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ جناب الحمدللہ ہم نے مدرسوں سے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں، اب وہ جناب گورنر بن سکتے ہیں۔ گورنر بن کر وہ جناب ایک حکومت قائم کریں گے۔ حکومت اس وقت قائم ہوگی جب ہم جناب انگریزوں کے خلاف بغاوت کریں گے۔ ادھر ہم بغاوت کا اعلان ہندوستان میں کریں گے۔ ہمارے گورنر 12 گورنر مقرر کیے گئے، ہر ملک کے اندر، ہر علاقے کے اندر جناب 12 گورنر ہوئے مقرر۔ جب وہ سعودیہ عربیہ کے اندر پہنچتا ہے اپنے ہمیشہ مارا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ مرد قلندر جس کا نام محمود حسن تھا وہ سعودیہ میں پہنچتا ہے۔ سعودیہ کے بادشاہ سے بات چیت ہوتی ہے، اس نے ایسی غداری کی، وہ پلان جو بنایا تھا وہ پلان انگریزوں کو بتا دیا کہ ہندوستان کا رہنے والا فرد جس کا نام محمود حسن ہے ہمارے پاس آیا ہے، اس نے یہ پلان پیش کیا ہے کہ ہم انگریز کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں گے اور جناب ہر طرف حکومت قائم کر دیں گے۔ انگریز نے اسی دھرتی کے اوپر سے، حجاز کی دھرتی سے محمود حسن کو جناب قید و بند کر دیا، مالٹا کی جیل کے اندر اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اس پر اتنے ظلم ڈھائے گئے، اس پر اتنے ظلم و ستم کیے گئے۔ 1920 عیسوی 3 مارچ کو جناب وہ رہائی ان کو نصیب ہوتی ہے اور فرمایا گیا 30 نومبر کو وہ دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں۔ جب ان کو غسل دیا جانے لگا، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا ہے جب اس کو غسل دیا جانے لگا کہ جناب اس کی کمر میں اتنے بڑے سوراخ تھے۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ 4 انچ انگلی اندر چلے جاتی ہے، اتنے بڑے سوراخ اس کی کمر پہ نظر آتے ہیں۔ محمود حسن جان تو دے گیا لیکن پاکستان کو آزاد کر کے گیا ہے۔ آج پاکستان کی آزادی ایسے نصیب نہیں ہوئی، اس کے لیے قربانیاں لگی ہیں۔
لاکھوں ماؤں بہنوں کی عصمتیں پامال کی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، 1866 کو یہ دارالعلوم کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ محمود حسن نکلتے ہیں، اس مدرسے کا طالب علم وہاں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں بھی ناکامی ہوتی ہے کہ وہاں کا اپنا جو تھا وہ غدار نکل آتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد علماء الحمدللہ کافی مقدار میں ہو جاتے ہیں ہندوستان کی دھرتی پہ۔ اب وہاں پہ دو مرد قلندر پیدا ہوئے، ایک کا نام مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ذرا غور سے سننا، آج جو لوگ تاریخ کے اوراق پڑھے بغیر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان علماء کے بغیر نصیب ہوا ہے، ان کو بتانا چاہتا ہوں آپ تاریخ کے اوراق پلٹیے، جہاں تک نظریں گھمانا چاہتے ہیں گھمائیے، آخر نتیجہ علماء کی قیادت نکلے گی۔ جناب مولانا اشرف علی تھانوی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ چھوڑیں، ہم پورے ہندوستان کو آزاد کروائیں، ہم ایسے کرتے ہیں دو قومی نظریے بنائیں۔ ایک قومی نظریہ کیا، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ہندو جو لوگ ہیں ان کو جناب ایک ریاست دی جائے اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اب یہ بات شروع ہوگی۔ اس کے ساتھ علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی اور جناب کچھ علماء ان کے ساتھ مل گئے۔ اب ایک مرد قلندر اور کھڑا ہوتا ہے جس کا نام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو نہیں بنائیں گے بلکہ ہم پورے بر صغیر کو آزاد کروائیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ علماء جو تھے پاکستان بنانے کے خلاف تھے صرف اس جملے کو لے کر۔ میں کہتا ہوں ایک کسی کا گھر ہو، کسی کا جناب پلاٹ ہے، 10 مرلے کا پلاٹ ہے، وہ کوئی قبضہ کر لے، اب کیا تم اس سے پورا پلاٹ چھڑائے گا یا آدھا چھڑائے گا؟ پورا چھڑانے کی کوشش کرے گا نا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پورا پلاٹ چھڑاؤ، آدھا کیوں چھڑانا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے ہندوستان پہ، آج ہم ہندوستان ان کو دے دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ وہ نقصان یہ ہوگا کہ آدھے مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے، آدھے جو ہے پاکستان میں چلے جائیں گے، مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی، مسلمان آپس میں ٹوٹ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، لیکن اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علماء کے ساتھ اس بات کو لے کر چل پڑے، اور مسلم لیگ یہ قائد اعظم کی جماعت تھی، دوسری جماعت کانگریس کی جماعت تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی کانگریس کی جماعت کے ساتھ تھے، مولانا اشرف علی تھانوی یہ مسلم لیگ کی جماعت کے ساتھ تھے۔ مسلم لیگ کی جماعت کو جناب انہوں نے جا کر طاقت دینی شروع کر دی، جگہ جگہ جا کر بیانات شروع کر دیے، علماء نے ورک شروع کر دیا، صوبوں میں گئے، علاقوں میں گئے، شہروں میں گئے، جا کر لوگوں کو بتایا ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک مملکت بنانا چاہتے ہیں، اس میں اسلامی قانون ہوگا، بیت المال ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا ہے، آپ تاریخ اٹھائیے، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جناب تھانہ بھاون کی بستی میں بیٹھ کر 1826 عیسوی کو یہ جو پاکستان کا تصور علامہ اقبال 1930 عیسوی میں پیش کرتا ہے، وہی 1928 عیسوی کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھاون کی بستی میں بیٹھ کر پاکستان کا تصور پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بات علامہ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح آپ کے ساتھ کوئی عالم ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میرے ساتھ ہندوستان کا سب سے بڑا عالم ہے۔ فرمایا کہ سارے مسلمان ایک پلڑے میں رکھ دیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیں، اس کا علم ان سارے مسلمانوں سے بھاری ہو جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی تربیت کے لیے علماء نے رات دن کوششیں کی، خدا کی قسم آپ اوراق پلٹ کر دیکھیے، یہاں تک نتیجہ نکلا کہ قائد اعظم کو نماز کا پابند بنا دیا تھا۔ پھر یہ اسی وجہ سے تو یوں ہوا کہ قائد اعظم جب دنیا سے جانے لگا تھا اس نے کہا تھا میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں، تو نتیجہ بھی یہی نکلا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اگر علماء اس جناب پاکستان بنانے کی بنیاد نہ بناتے، آج پاکستان نہ ہوتا۔
میرے بھائیوں، علماء بھی اور اسی طرح جناب جتنے لوگ بھی تھے، کوئی ملازم تھا، کوئی مزدور تھا، کوئی تاجر تھا، کوئی ماں تھی، کوئی بہن تھی، کوئی بیوی تھی، اولاد تھی، چھوٹا تھا، بڑا تھا، جناب سب نے قربانیاں دی ہیں پاکستان بننے کے لیے۔ وہ وقت یاد کرو، تاریخ کو پڑھ کے دیکھو، جناب جب وفد کے وفد آتے ہیں، قافلے کے قافلے ہندوستان سے روانہ ہو کر پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، ان کو ایک ماں نظر آتی ہے جس کا سینہ کٹا ہوا ہے۔ وہ وفد والے وہ اس ماں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ماں کہتی ہے، او بھائیو تم چلے جاؤ، اب میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کیوں؟ میری طبیعت اتنی ناساز ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو، پاکستان کو میرا سلام پیش کر دینا اور اسے کہہ دینا کہ تمہاری بنیادوں میں بہنوں کا خون لگا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک ماں ایسی بھی نظر آتی ہے جس وقت اس کے پاس سے ایک وفد گزرتا ہے، جناب وہ اتنی لہو لہان تھی، اس کے پاس زیورات تھے، وہ کہتی ہے بھائیو یہ زیورات لے جاؤ، اب ہمارے جانے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو ایک آزاد ملک دے دیا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک ملک کو آزاد کروا دیا ہے، یہ زیورات لے جاؤ، لے جا کر قائد اعظم کو دے دینا، اسے کہنا بہنوں نے سلام بھیجا ہے، اور اس زیورات کو بھی پاکستان کی بنیادوں میں لگا دو۔ اس پاکستان کی بنانے کی تاریخ میں وہ بچہ بھی نظر آتا ہے، جو بچہ جس کے گھر کے سامنے جناب ہندوؤں اور مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی تھی، وہ بچہ گھر سے نکلتا تھا، نہ سمجھ تھا، جناب ہندوؤں کی طرف چلے جاتا ہے، ہندوؤں نے اس بچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اوپر کو اچھالا، اچھالنے کے بعد نیچے نیزہ کر دیا، وہ بچہ آ کر نیزے پہ گرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بچے کی دردناک آوازیں چشم فلک نے بھی سنی ہوگی، اس وقت کی ماں نے بھی سنی ہوگی، اس وقت کی بہنوں بھی سنی ہوگی، بھائیوں نے سنی ہوگی۔ اور یہ آزادی کے نعرے لگانے والوں، پاکستان کی اس بنیاد میں جناب علماء کا خون ہے، بہنوں کا خون ہے، بھائیوں کا خون ہے، ماؤں کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا ہے۔ اس پاکستان کی بنیادوں میں جناب عورتوں کے دوپٹے اتار دیے گئے ہیں، بڑھانا نکیاں کر کے عورتوں کو پھینکا گیا۔ اس پاکستان کی بنیادوں میں آپ کو ٹرینیں نظر آئیں گی جس کے اندر جناب پورے کے پورے ڈبے پڑے ہوئے تھے اور مسلمان اس میں لہو لہان پڑے ہوئے تھے۔ آج آزادی بس نعرہ ہی آتا ہے، صرف یہ آزادی نہیں دی میرے بھائیوں، اس کا آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اس آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جناب پاکستان کا جھنڈا آگے گاڑی کے لگائیں اور اندر انڈیا کے گانے لگائیں۔ پاکستان کا آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں پاکستان کا پرچم لگائیں اور اندر جناب فلمیں چلیں۔ پاکستان کا مطلب یہ نہیں، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ کو شاید علم نہ ہو، دنیا کے اندر 2 ملک ایسے ہیں جو صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنے ہیں۔ ایک میرے نبی نے بنایا جو مدینہ منورہ ہے، اور دوسرا علماء نے بنایا جو پاکستان ہے۔ ایسے عظیم ملک اللہ نے دیا۔ میں نے شروع میں بتایا کہ اس پاکستان میں کون سی نعمت ہے جو ہمیں میسر نہیں ہوئی۔ ہر طرح کے سال پائے گئے، خزاں، بہار، سرمی، گرمی، ہر چیز، اور کتنی معدنیات پائی گئی۔ کون سی چیز ہے جو، کون سی نعمت ہے جو ہمیں میسر نہیں؟ میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونا، ایک آزاد ہونا، یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں آج کتاب میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اندلس میں گئے، فرمایا کہ جب واپس ہندوستان میں آئے، آ کر کہا لوگوں میں ایسے ملک سے ہو کے آیا ہوں جہاں لوگوں کو یہ علم نہیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں میں بھی اسی جگہ پہ گیا، اندلس میں اتنی بڑی مسجد ہے کہ دنیا کی 5ویں نمبر پہ مسجد ہے۔ فرمایا میں نے اپنے مہمان کو کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، وہ مجھے وہاں لے گیا۔ اب میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، خدا کی قسم میں اور میرے مہمان کے علاوہ وہاں پہ کوئی نماز کے لیے نہیں آیا۔ اگر ہم آج معاشیت کے اعتبار سے غلام ہیں، لیکن اسلام کے اعتبار سے آج الحمدللہ ہم آزاد ہیں۔ کوئی مائی کا لال ہماری مسجدوں کو بند نہیں کر سکتا۔
ہم اذان دے سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کی جناب خون کی بنیاد پہ آج ہم آزاد بیٹھے ہیں۔ اس لیے اپنے 14 اگست کو اپنے بچوں کو باجے دینے والوں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن دو، ان کو کہو آج کے دن ہم نے قرآن پڑھ کے ان شہداء کو جناب ایصال ثواب پہنچانا ہے۔ میرے نبی نے فتح مکہ فتح کیا، میرے نبی نے کتنے شہر فتح کیے، صحابہ نے شہر فتح کیے، تو کیا صحابہ نے، میرے نبی نے یہ عمل کیا جو ہم کرتے ہیں؟ انہوں نے تو یہ عمل کیا تھا، سب سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ میرے بھائیوں، 14 اگست آئے، کوئی باجا نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں جو ہندوؤں سے، جو سکھوں سے، کافروں سے مناسبت رکھتا ہو، مشابہت رکھتا ہو۔ ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے 14 اگست کو ہم اللہ کا قرآن پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، اپنے بچوں کو یہ سکھا کر ان کو تاریخ پڑھائیں کہ کیسے کیسے لوگوں نے قربانیاں دی اس پاکستان کے لیے، اور پڑھنے کے بعد اپنے شہداء کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔